ایک صاحب کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے حدیث سنو۔ کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہیں، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے۔ اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیبدہ کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اپر چیمبر خالی ہے، زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے، نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے۔ ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا۔ بڑی بڑی ضلالتیں کی ہیں، ان میں ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کہا محشر میں کہیں گے۔ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے۔ ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے۔ میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے۔ فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے۔ اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ہی واز پاسنگ گریو یارڈ، کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر دیکھا، ببول کا پیڑ نظر آیا، تازہ تازہ، ایک برانچ توڑی، اس کے 2 حصے کی اور دونوں کو قبر پہ ڈال دیا اور آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام پر میرے ماں باپ قربان، چپ رہتے تو بھید بھید ہی رہتا۔ نبی کو جو کرنا تھا کر گئے، بتایا کچھ نہیں، بڑھ گئے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ بولے ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب دیکھ لیا نبی نے۔ کوئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں جو قبر کا عذاب دیکھ لے۔ تو جب سائنٹسٹ باکار لوگ نبی کی طرح نہیں ہے تو بیکار لوگ نبی کی طرح کیسے ہوں گے؟ I would like to invite your full attention. ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ یہ 2 ایسی غلطیوں میں پھنسے تھے، چاہتے تو بچ جاتے، بات بڑی نہیں تھی، لیکن یہ بچے نہیں، اس کا عذاب ہو رہا۔ یہ بھی بتا دیا کس چیز سے نہیں بچے۔ بولے ایک جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کیئرفل نہیں تھا، چھینٹیں پڑ جائیں پرواہ نہیں۔ اور دوسرا چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا۔ یہ بیک بائٹنگ، یہ چغلی، یہ لڑانے والی باتیں یہ میرے نبی کو پسند نہیں۔ بولنا ہے تو منہ پہ بول، غلطی میری ہے، کریکشن میرا ہونا چاہیے۔ میری غلطی قاری زمان صاحب کو بتاؤ گے تو میری کیسے کریکشن ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ چغلی کھاتا۔ اب میں نے اس پر جو تازہ شاخیں ڈالی ہیں تو سنو، ہر سب
شاداب، گرین، اینی کائنڈ آف ویجیٹیبل گرین ہے تو اللہ کی ذکر و تسبیح کریں، اور جب یہ قبر پر ذکر و تسبیح کریں گی تو عذاب میں تخفیف ہوگا، راحت ملے گی۔ ٹھہریے، عذاب ہو رہا ہے یہی دیکھنا ناممکن تھا، لیکن ہو رہا ہے، پریزنٹ ہے۔ میرا نبی پاس بتا رہا ہے، جب یہ زندہ تھے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، چغلی کھاتے تھے، عذاب بھی بتا دیا، وجہ عذاب بھی بتا دیا۔ جب وہ چغلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا، مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پریزنٹ ہے، اس کا ریزن پاسٹ ہے۔ حضور پریزنٹ بھی جانتے ہیں، حضور پاسٹ بھی جانتے ہیں، اب عالم ما کان وما یکون کہنے میں کیوں تکلف ہے؟ اور ایک لکھنوی لہجے میں بات کہہ کے نکل جاؤں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کی نظروں سے نہیں چھپتے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ جب میرے آقا مولا کی نظر سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپتے تو کسی کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ اور ایک جملہ بھی ایکسٹمپور آ گیا، اور وہ یہ کہ میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے۔ چھپے، ان کا گناہ تو چھپا تھا، تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے۔ امام اہل سنت فضل حق خیر آبادی سے لے کے امام احمد رضا تک تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کی گرفت کی ہے۔ آج کیوں نہیں قوم کے سامنے وہ کتابیں تم لاتے ہو؟ تنظیم، آرگنائزیشن، سروس دکھاتے ہو، وہ 3 کتابیں دکھاؤ جس میں چھپا ہے، اور چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ اور چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟